والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، ہمارا عنوان تو اسلام کا نظام معیشت، اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو آج چونکہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے، تو اس حوالے سے آج عرس کی تقریبات کی یہ دوسری محفل ہے۔ تو آج میں نے یہ سورہ عنکبوت کی جو آخری آیہ مبارکہ ہے، اس کو اپنے موضوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ کافی دنوں سے لوگوں کے کچھ ٹیلی فون بھی اور
ویسے بھی لوگ ملاقات کے لیے آئے، اور یہ جو ہمارے ملک میں سانحات رونما ہوئے ان کے متعلق ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ میں جتنے بھی دوست میرے پاس اس موضوع کے لیے آئے، میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جس وجہ سے پریشان ہیں، میں نے سب سے پہلے باقاعدہ احتجاج جب پشاور یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل ہوا تھا تو اس پہ ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے اس دن یہ بات کہہ دی تھی ننگل شریف جمعۃ المبارک پہ کہ یہ جو ہماری سوسائٹی تیار ہو رہی ہے کہ فلاں کو مار دو اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے، فلاں کو مار دو وہ گستاخ صحابہ ہے، فلاں کو مار دو وہ گستاخ اہل بیت ہے، تو میں نے اس وقت بھی، یہ سالوں پہلے کی بات ہے، سالوں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ کہ ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ فلاں نے جو بات کہی ہے وہ گستاخی کی، پھر تو یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اسلام نے یہ جو ہم نظام معیشت پہ گفتگو کر رہے ہیں، اسلام نے یہ سارے نظام کس لیے دیے تھے؟ کہ اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ 12 ربیع الاول والے دن 6-7 سال ہو گئے ہیں، میں ہر 12 ربیع الاول کو یہ بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہر سال عرض کرتا ہوں کہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے اپنے پیسے کمائیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک جھنڈا گنبد خضرا والا اپنے گھروں پہ لگاؤ، ثواب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے وہ گنبد خضرا والا جھنڈا جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کی کیا توہین ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو تم سٹیکر لگا دیتے ہو گنبد خضرا والے، نبی پاک کے گنبد والے، وہ گلیوں میں رل رہے ہوتے ہیں۔ اب کو بندہ اٹھ کے وہ جس نے جھنڈا لگایا تھا اس کو مار دے کہ تو اس نے گستاخی کی ہے، گنبد خضرا نیچے گرایا ہے، کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ؟ یعنی پہلے ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور بعد میں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل جو جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ دیکھیں جی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، اگر عدلیہ انصاف کرے تو یہاں تک کیوں کام ہو جائے، کچھ کہتے ہیں جی ایجنسیاں جو ہیں وہ نہیں کام کرتی، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اس بات کا قائل، بھائی اندر جگہ نہیں ہے تو آپ باہر ذرا تشریف رکھیں نا، آپ اندر فل ہو گئے، آواز آ رہی ہے سب۔ سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اس میں اساتذہ ذمہ دار ہیں، اس میں ہمارے سکول کالجیں ذمہ دار ہیں، ہمارے مدرسے ذمہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ذمہ دار ہیں، ہماری عدلیہ ذمہ دار ہے، ہماری پولیس ذمہ دار ہے، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس کا۔ میں نے ان لوگوں کو ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا ایس کے کالج میں، بڑے احتجاج ہوتے تھے، بڑی توڑ پھوڑ ہوتی تھی، گاڑیاں جلائی جاتی تھی، لیکن میں تو کبھی ان کاموں میں شریک نہیں ہوا تھا۔ میرے تمام کلاس فیلوز کو پتہ ہے کہ میں سٹینڈ کر جاتا تھا، کیوں کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑنا ہے؟
کیوں میں نے سڑک پہ کسی کو تنگ کرنا ہے؟ یہ چیزیں مجھے کوئی کسی سکول کالج سے تو نہیں ملی تھی، میرے والدین نے سمجھا کے بھیجا تھا۔ یہ کب تک ہم ایک دوسرے پہ یہ ذمہ داری ڈالتے رہیں گے؟ اور یہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں۔ والدین تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہاتھوں سے نکل گیا بری صحبت میں چلا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین نے ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ آپ تو اپنا فرض پورا کریں، اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن یہاں کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس لیے سب سے پہلے اپنی طرف دیکھا کریں، یہ دوسروں پر الزام لگانا جو ہے نا یہ چھوڑ دیں۔ آج تو موقع نہیں ہے، ورنہ میں نے ایک مثال اس وقت بھی دی تھی کہ غازی علم دین شہید کا جو بڑھیا واقعہ ہوا تھا، اس وقت تو ہمارا ملک بھی نہیں تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، ہم انگریزوں کی حکومت کے انڈر یہاں رہ رہے تھے۔ ہماری جوڈیشری، ہماری عدلیہ جو تھی اس میں ہندو جج تھے، اس میں ہمارے مسلمان تو جج بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے نبی کا حکم مانا تھا اور ہم اس راجپال، اس بے غیرت انسان کے خلاف عدالت میں گئے تھے۔ اس شخص نے گستاخی کی ہے تو عدالت اس کو سزا دے۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی پتا تھا کہ جج ہندو ہیں، کفار ہیں، لیکن جو اسلام نے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ کام کیا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصول اور نظام کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ اگر تم کسی کافر ملک میں بھی رہ رہے ہو تو قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، ورنہ فساد پھیلے گا۔ اگر تمہیں عدل نہیں ملتا تو قیامت کے دن کا انتظار کرنا۔ اسلام نے ہمیں کوئی لاوارث تو نہیں چھوڑا کہ جس کا جی چاہے گا اٹھ کے وہ تو پھر کسی کو بھی کہے گا اس نے گستاخی کی یا مار دے گا۔ تو آج رونے کی کوئی ضرورت نہیں، ذمہ داری کسی نے بھی پوری نہیں کی، ماں باپ سے لے کے اساتذہ تک، اور ہمارے مذہبی اداروں نے، سیاسی اداروں نے، کسی ادارے نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر ہم ذمہ داری پوری کرتے تو یہ ماحول نہ ہوتا۔ بہرحال یہ تو چونکہ دوست بار بار کہہ رہے تھے تو اس پہ چند جملے میں نے عرض کر دی۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیہ مبارکہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے راستے کھولنا ہماری ذمہ داری۔ تم اپنے کام میں غافل ہو سکتے ہو، اللہ اپنے کام میں غافل نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان کوشش کرے۔ کوشش کہاں کرے؟ یہ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے۔ ہمارے راستے سبلنا، جو راستے ہماری طرف آتے ہیں، جو اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ سائنس والے کہتے ہیں کہ فطرت سلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل موضوع ہو جائے گا، لیکن سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم عرس منا کیوں رہے ہیں۔
میں نے سر عرس کے حوالے سے آئے مبارکہ کا انتخاب کیا. فطرت سلیکٹ کرتی ہے، اور پھر ہر چیز، اس میں صرف انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اپنی بقا کے لیے کوشش کرتی ہے. ہر چیز اپنی سروائیول چاہتی ہے، اپنی بقا کے لیے ہر چیز کوشش کرتی ہے. اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. فطرت نے سلیکٹ کر دیا، آپ کو انسان بنا دیا، اس میں تمہاری مرضی نہیں تھی. فطرت نے سلیکٹ کیا ہے تمہیں کہ تمہیں انسان ہونا چاہیے، راستے بتا دیے. اب اس انسان کے مقام پہ باقی رہنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے. بھائی اگر فطرت مجھے کوئی جانور سلیکٹ کرتی تو پھر قرآن مجھ سے یہ تقاضا ہی نہ کرتا. تو راستے چونکہ اللہ نے یہ بہت سی جگہوں پہ سورہ بلد میں بھی یہ فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہیں بتائے. جو کفار کی طرف سے لڑتے ہیں وہ اپنی جان نہیں دیتے، وہ بھی تو اپنی جان قربان کرتے ہیں. ابو جہل جب غزوہ بدر میں آنے لگا تھا تو کتنے فنڈ دیے تھے لوگوں نے، انہوں نے بھی تو پیسہ خرچ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کوشش کرنی ہے تو ہمارے راستے پہ کرو. کیوں؟ جو کوشش اللہ کی راہ میں کی جائے گی اس کا اللہ ذمہ دار ہے منزل پہ پہنچانے کا. پھر راستے کھولنا اللہ کا کام ہے. اور کتنے راستے کھولتا ہے؟ تم ایک قدم چلو تو وہ 10 قدم تمہاری طرف آتے. تم چل کے جاؤ تو وہ دوڑ کے آتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، اصل میں یہ جو ڈارون کی تھیری ہے نا، تھیری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ ارتقاء جسے آپ کہتے ہیں، ہمارے مذہبی لوگ تو ظاہر ہے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈارون کی تھیری بڑی غلط ہے. ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہی ارتقاء پہ ہے. مثلا ڈائریکٹ مجھے یہ قرآن کا ترجمہ کرنا آ گیا تھا؟ نہیں آیا نا. میں نے پہلے کچی جماعت میں داخل ہوا، پھر 1 میں ہوا، 2 میں ہوا. ایک ارتقاء ہے نا. سوائے، میں نے پچھلے جمعے شاید یہ جملہ عرض کیا تھا کہ سوائے 2 علوم کے جن میں تدریج نہیں ہے، ارتقاء نہیں ہے، ایک وحی کا علم ہے، ڈائریکٹ آتا ہے اور مکمل آتا ہے. نبی کو کسی سکول کالج میں جا کے پہلی کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی. نبی کبھی بھی سکولوں کالجوں میں جا کے ابتدائی قاعدے پڑھ کے پھر آخر پہ نہیں علم حاصل ہوتا. وہی ڈائریکٹ آتی ہے اور مکمل آتی ہے. اور یہی اللہ کی سچائی ہوتی ہے کہ یہ شخص جس نے تدریجاً کوئی علم حاصل نہیں کیا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اتنے علوم اسے عطا کر دیے. نبوت تدریجاً نہیں ہوتی، اس میں ارتقاء نہیں ہوتا. یا پھر علم لدنی، وہ بھی اللہ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے نبیوں کو، اور نبی آگے ولیوں کو عطا کرتا ہے. ہاں اس میں ایک غلطی جو ڈارون کی تھیری میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسم اور روح یہ 2 چیزیں ہیں نا.
جسم اور روح دو چیزیں. ڈارون کی تھیوری کا جو معاملہ ہے وہ ارتقاء ہے مادے کا. اس کی نظر روح پہ نہیں گئی، اس لیے وہ روحانی ارتقاء کی بات نہیں کرتا. مادی ارتقاء میں کوئی جتنی جی چاہے بڑی منزل پہ پہنچ جائے وہ زیرو پہ ہوتا ہے. قارون کے خزانوں کی کتنی ہی چابیاں کیوں نہ ہوں، قارون کبھی بھی اعلیٰ مقام پہ نہیں جا سکتا. ارتقاء، یہ جہاد، یہ کوشش اللہ کی راہ میں روحانی کوشش کرنی ہے. یہ اس راستے پہ ایک ایک قدم جو اٹھے گا اللہ اس کے لیے آگے سے دروازے کھولتا جائے گا. یہ عرس پتہ ہے کن کا ہم مناتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، جنہوں نے اپنی روح کو کمال پہ پہنچایا ہے. باہر اگر جگہ کم ہے تو پھر چھت پہ کوئی لگا دیں، سیڑھی لوگ کھڑے ہیں، ہاں سیڑھی لگا کے چھت پہ پہنچا دیں. یہ میں بات تھوڑی سی سمجھ لیں، تھوڑی سی اپنا ٹیکنیکل ہو جائے. روح کو پیدا ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہے. روح جو ہے نا، اس نے اس جسم میں پیدا ہونا ہے، لیکن روح کو باقی رہنے کے لیے اس جسم کی ضرورت نہیں. روح کمال کو ایک دفعہ پہنچ جائے پھر وہ اس جسم کی محتاج نہیں رہے. یہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ مر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ مادے پہ گئی تھی، فنا مادے کو تھی نا. میں سادہ سی ایک مثال عرض کر دوں آپ کو. آپ نے ایک کسی پھول کی کلم لگا لی، گلاب کی، موتیے کی قلم لگائی آپ نے. اس نے زمین میں سے غذا حاصل کی، سورج کی روشنی اس کو ملی، ہوا سے اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ لی، پانی حاصل کیا. ہائے ہائے ہائے. اب روشنی جو ہے اس میں بھی خوشبو نہیں تھی، مٹی میں بھی خوشبو نہیں تھی. یہ میرا ایک ایک جملہ ذہن میں رہے گا تو بات تک آپ پہنچیں گے. یہ جو روشنی سورج کی آ رہی تھی اس میں خوشبو نہیں تھی، مٹی میں بھی خوشبو نہیں تھی، ہوا میں بھی خوشبو نہیں تھی. لیکن جب وہ کلی کھلی تو خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کسی نے کوئی انجیکٹ کی ہے، کوئی ٹیکا لگا کے اس میں بھر دیا، یا اس کو گلاب کے عطر کا دیا جاتا تھا پانی؟ وہ خوشبو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے. بھائی کوئی دعویٰ کرے کہاں سے آئی خوشبو، اللہ کے حکم سے آئی. لیکن دوسرا جملہ ذہن میں رہے، آئی فطرت کے حکم کے مطابق. اس کو زمین میں جانا پڑا، نظریہ ارتقاء میں سے گزرنا پڑا. اس قلم کو یہاں رکھ دیں گے تو پھول نہیں لگے گا جب تک اس راستے میں جد و جہد نہیں کی. اب اس پھول کے اندر جو خوشبو آئی اللہ نے پیدا کی، لیکن طریقہ فطرت سے پیدا کی. یہ اچھی طرح بات سمجھنے والی ہے. فطرت کا طریقہ یعنی فطرت نے انتخاب کر دیا، جد و جہد کی
اللہ نے خوشبو کا راستہ کھول دیا۔ اب آئیے ذرا آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ اب ایک علم والا تھا، اس نے کہا کہ اگر اس کی پتیاں گر گئیں تو یہ تو زمین کا حصہ بن جائیں گی۔ اس نے کیا کیا کہ ان پھولوں میں سے عطر نکال لیا، پھولوں میں سے عطر نکال لیا نا، کشید کر لیا، باقی سارا پودا زمین کی نظر ہو گیا، خوشبو باقی رہی۔ اللہ اکبر۔ بھائی خوشبو باقی رہی نا۔ اب جو مادے کو نظریہ ارتقاء سے دیکھتے ہیں انہوں نے تو فنا ہی ہونا ہے۔ اب وہ خوشبو کب تک قائم رہے گی؟ وہ جو جملہ میں نے کہا تھا، روح کو پیدا ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، باقی رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کسی پھول سے خوشبو نکال لے، اس روح کامل کو نکال لے،